جو بھی دشمن ہے میرے سلف کا جل رہا تھا جلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ ہر طرح کی تعریف حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور ہم سب کے رشد و ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ ان تمام انبیاء کرام پر درود و سلام کا نذرانہ ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام اور دینی ملی بھائیوں، آج کا موضوع خطابت ہے امت کی بیٹیاں اور فتنہ ارتداد۔ میرے بھائیوں، آج پورے عالم میں نظر دوڑائیں گے تو یہ بات معلوم ہوگی کہ بہت سارے لوگ آج اسلام کی خوبیوں کو جان کر، اسلام کو سمجھ کر، قرآن کو پڑھ کر، قرآن کو سمجھ کر اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ وہیں ایک طرف آپ دیکھیں گے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں، بالخصوص اس امت کی بیٹیاں، اس امت کی لڑکیاں، اس امت کی بچیاں آج فتنہ ارتداد کے شکار ہو رہی ہیں اور اسلام کو چھوڑ کر، دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو قبول کر رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دور فتنوں کا دور ہے۔ آج بہت سارے فتنے ہیں، ان فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ یہ ارتداد ہے۔ ارتداد کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ ارتداد کیا ہے۔ ارتداد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کے بعد، اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے بعد، اللہ کے رسول کی رسالت پر ایمان لانے کے بعد، آخرت پر ایمان لانے کے بعد انسان اپنے آبائی مذہب کو قبول کر لے، کسی اور مذہب کو قبول کر لے، اسلام سے پھر جائے، اسی کو ارتداد کہا جاتا ہے اور ایسے انسان کو مرتد کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، کتاب و سنت میں فتنہ ارتداد کا تذکرہ کہیں زجر و توبیخ کے طور پر کی گئی ہے تو کہیں تنبیہ کے طور پر، اور یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ اس امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اسلام جیسی نعمت کو پانے کے بعد توفیق الہی سے محروم ہو جائیں گے، توفیق الہی سے محروم ہو جائیں گے اور فتنہ ارتداد کے شکار ہوں گے، دنیا کے بدلے آخرت کے بدلے دنیا کو ترجیح دیں گے اور آخرت کی ابدی نعمتوں کے بدلے دنیا کے فانی ہونے والی نعمتوں کو ترجیح دیں گے، اور اس طرح سے وہ فتنہ ارتداد کا شکار ہوں گے۔ میرے بھائیوں، جو فتنہ ارتداد کے شکار ہوتے ہیں، یعنی جو مرتد ہو جاتا ہے، اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب کو قبول کر لے، کسی اور دین کو مان لے، اسلام کو چھوڑ دے، تو ایسے مرتد انسان کے لیے قرآن و سنت میں بڑی وعید آئی ہے، بڑی وعید آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 217 پر، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ تم میں سے جو شخص مرتد ہو جائے، جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو قبول کر لے، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور اس حالت میں مر جائے تو وہ کفر کی حالت میں مرتا ہے، اور قرآن کہتا ہے
فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ قرآن کہتا ہے وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے وہ لوگ جو اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ لوگ جو کسی اور مذہب کو قبول کرتے ہیں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ ایمان کی حالت میں جو نمازیں پڑھی، ایمان کی حالت میں جو صدقے کیے، ایمان کی حالت میں جو روزے رکھے، ایمان کی حالت میں جو حج عمرہ کیے، ایمان کی حالت میں جو قرآن کی تلاوتیں کی، ایمان کی حالت میں جو بھی نیکیاں کی، اعمال صالحہ کیے، وہ سارے کے سارے جیسے ہی انسان مرتد ہوتا ہے ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 5 میں وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو ایمان سے کفر کی راہ اختیار کر لے، اللہ فرماتا ہے اس کے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ اور اسی صورت کے اندر آیت نمبر 54 پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو سن لو، اے ایمان والو سن لو، تم میں سے جو کوئی مرتد ہو جائے، اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دھرم کو قبول کر لے، اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو قبول کر لے، سن لو اللہ فرماتا ہے تمہاری جگہ پر اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا جس سے اللہ محبت کرے گا اور وہ لوگ بھی اللہ سے محبت کریں گے۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے شریعت نے بڑی وعید بتائی ہے، کتاب و سنت میں بڑی وعید آئی ہے، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی کسی اور مذہب کو قبول کر لے۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ درج ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک یہودی نے اسلام کو قبول کیا، ایک یہودی نے اسلام کو قبول کیا اور اس کا شمار کاتبین وحی میں ہونے لگا، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اترتی تھی وہ اس وحی کو لکھا کرتا تھا، یہ مقام اس کو مل گیا، کاتبین وحی میں اس کا شمار ہونے لگا۔ پھر کسی وجہ سے دنیاوی فائدے کی خاطر، دنیاوی منفعت کی خاطر، دنیا کے چند فائدے کے خاطر اس نے اسلام کو چھوڑ دیا، ایمان کو چھوڑ دیا اور پھر اپنے آبائی مذہب کی طرف لوٹ گیا، پھر اپنے دین کو قبول کر لیا، اسلام کو چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، ہوا یہ کہ اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ جب لوگوں نے اس کو دفن کیا، جب لوگوں نے اس کو دفن کیا، صبح ہوتی ہے، لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ قبر کے باہر اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، قبر کے باہر اس کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ یہودیوں نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کے کام ہوں گے، اس لیے کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے اسلام کو قبول کیا اور پھر اسلام سے پھر گیا، یہ کام محمد اور ان کے ساتھیوں نے کیا ہوگا۔ اس کے بعد قبر کو گہری کھودی جاتی ہے اور پھر اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ پھر دوسرے دن جب صبح ہوتی ہے دیکھتے ہیں کہ اس کی لاش پھر زمین پر پڑی ہوئی ہے، قبر سے باہر پڑی ہوئی ہے۔ پھر یہودیوں نے یہی بات کہی کہ یہ محمد اور ان کے ساتھیوں کے کام ہیں، اس لیے کہ اس نے اسلام کو لا کر اسلام کو چھوڑ دیا، جس وجہ سے یہ محمد اور ان کے ساتھیوں نے اس کے ساتھ یہ حرکت کی۔ الغرض پھر قبر کھودی جاتی ہے اور اتنی گہری کھودی جاتی ہے جتنی اس کے بس میں ہو سکے، لیکن پھر کیا دیکھتے ہیں تیسرے دن جب صبح ہوتی ہے اس کی لاش زمین کے اوپر باہر پڑی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، اب یہودیوں کو اس بات پر یقین ہو گیا، اس بات کو انہیں ماننا پڑا، یہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا کام نہیں ہو سکتا، یہ ان لوگوں نے نہیں کیا ہے، یہ اس انسان کی سزا ہے جو اس نے اسلام کو قبول کیا تھا، پھر اسلام کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا، جس کی وجہ سے اللہ دنیا میں اس کو یہ سزا دے رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلام کو قبول کر لے، اسلام کو جان لے، اسلام پر آنے کے بعد اور پھر
مرتد ہو جائے، کسی اور مذہب کو قبول کر لے، تو اس کی بڑی وعید آئی ہے کتاب و سنت میں۔ اور میرے بھائیو یاد رکھو، دشمنان اسلام کی ہمیشہ سے یہ سازش رہی ہے، دشمنان اسلام کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ کیسے اسلام کو مٹایا جائے، کیسے اسلام کو ختم کیا جائے، کیسے مسلمانوں کو اس کے ایمان سے دور کیا جائے، کیسے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹایا جائے۔ یہ جب سے اسلام آیا ہے تب سے دشمنان اسلام کی یہ سازش رہی ہے، یہ کوشش رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ کوششیں کی گئی، یہ سازشیں کی گئی۔ قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کہ اہل کتاب کی ایک جماعت نے، اہل کتاب کی ایک گروپ نے، چند لوگوں نے کیا کیا؟ ایک سازش رچی، ایک پلاننگ رچی۔ دیکھا کہ اسلام دن بدن بڑھتے جا رہا ہے، محمد کی شریعت کو لوگ زیادہ سے زیادہ قبول کر رہے ہیں، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اہل کتاب نے ایک سازش رچی، ایک پلاننگ اور منصوبہ بنایا کہ دیکھیے، اہل کتاب نے کہا ہم تو اہل کتاب ہیں، ہم تو علم والے ہیں، ہمارا ایک مقام ہے پورے عرب میں، لہٰذا ہم ایسا کرتے ہیں کہ جب صبح ہوگی تو ہم سارے لوگ محمد کے دین پر ایمان لے آئیں گے، محمد کی شریعت پر ایمان لے آئیں گے، اور لوگوں میں اعلان کریں گے، لوگوں میں تشہیر کریں گے کہ دیکھو ہم محمد کی شریعت پر ہم نے ایمان لے آیا ہے۔ اور جب شام ہوگی تو شام ہوتے ہوتے ہم سارے لوگ اپنے مذہب کی طرف لوٹ جائیں گے، اپنے دین کی طرف لوٹ جائیں گے، محمد کے دین کو چھوڑ دیں گے، محمد کی شریعت کو چھوڑ دیں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ لوگوں میں ایک میسیج جائے گا، لوگوں میں ایک پیغام جائے گا کہ دیکھو محمد کا دین کتنا کمزور ہے، اس لیے کہ اہل کتاب جو علم والے ہیں، جن کا ایک مقام ہے، صبح تو محمد کی شریعت پر ایمان لایا تھا، لیکن شام ہوتے ہوتے پھر اپنے دین کی طرف پلٹ گیا، شام ہوتے ہوتے اپنے مذہب کی طرف پلٹ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد کا دین بہت کمزور ہے، محمد کی شریعت بہت کمزور ہے، اور اس طریقے سے لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوں گے، اور اس طریقے سے لوگ جنہوں نے اسلام بھی قبول کیا ہے ان کے اندر کمزوری آئے گی۔ میرے بھائیوں، تو یہ قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے کہ دشمنان اسلام نے ہمیشہ سے یہ سازش کی ہے، یہ پلاننگ کی ہے کہ کیسے اسلام کو مٹایا جائے، کیسے مسلمانوں کو اس کے دین سے پھیرا جائے۔ اور آج جس دور میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، جس دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، آج بھی فرقہ پرست طاقتیں، آج بھی دشمنان اسلام طرح طرح کے پلاننگ رچ رہے ہیں، طرح طرح کی سازشیں رچ رہے ہیں کہ کیسے اسلام کو خاتمہ کیا جائے، کیسے مسلمان کو خاتمہ کیا جائے۔ اور بالخصوص ہمارے مسلم جو بچیاں ہیں، اس امت کی جو بیٹیاں ہیں، ان کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، ان کی تحت پلاننگ اور سازشیں رچی جا رہی ہے۔ گھر واپسی کے نام پر کیسی کیسی سازشیں رچی جا رہی ہے۔ افسوس اس بات پر ہے کہ ہماری امت کی بیٹیاں، ہماری مسلمان بچیاں، اس امت کی بیٹیاں ان کی اس سازش کے بہت زیادہ شکار ہو رہی ہیں، بہت زیادہ شکار ہو رہی ہیں، اور اس طریقے سے وہ فتنہ ارتداد کے شکار ہو رہی ہیں۔ تو آج بھی یہ دشمنان اسلام، فرقہ پرست طاقتیں اسلام کے خلاف اور بالخصوص ہمارے مسلم ماؤں بہنوں کے خلاف پلاننگ اور سازشیں رچی جا رہی ہے کہ کیسے اس کو اب دین سے پھیرا جائے اور مرتد کیا جائے۔ میرے بھائیوں، آخر ہمارے مسلم بچیاں، اس امت کی بیٹیاں اتنا جلدی بہک کیوں جاتی ہے، اتنا جلدی ان کی ہوس کے شکار کیوں ہو جاتی ہیں، اتنا جلدی اس فتنہ ارتداد کے شکار کیوں ہو جاتی ہے؟ اس کے کیا اسباب ہیں، اس کے کیا ریزن ہیں، اس کے کیا وجوہات ہیں کہ ہمارے گھرانے، مسلم گھرانے کی بچیاں آج گیروں کے شکار ہو رہی ہے؟ یاد رکھیے، اس کے کئی ایک اسباب ہو سکتے ہیں، اس کے کئی ایک اسباب ہو سکتے ہیں۔ ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ جو لوگ مرتد ہو رہے ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے جو بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، جو فرقہ پرست طاقتوں کی سازش کے شکار ہو رہی ہیں، جو دشمنان اسلام کی سازشوں کے شکار ہو رہی ہیں، جو مرتد ہو رہی ہیں، یہ اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں
जिन्होंने इस्लाम को जाना ही नहीं, जिसने ईमान को जाना ही नहीं, जिन्होंने इस्लाम को समझा ही नहीं। जो इस्लाम को इल्मी बुनियाद पर जान लेगा, जो इस्लाम को इल्मी बुनियाद पर समझ लेगा, यकीन मानो जान चली जाए पर ईमान नहीं जाने देंगे, अपने धर्म से कभी मुर्तद नहीं होंगे, जो इस्लाम को इल्मी बुनियाद पर जानेंगे। और यही बात बादशाह हिरक़ल ने भी कहा था, यही बात हिरक़ल बादशाह ने कहा था जब हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुल्क शाम तिजारत के गर्ज से गए थे। अबू सुफियान जो अभी ईमान नहीं लाए थे, अभी कुफ्र की हालत में थे, अभी मुसलमान नहीं हुए थे, तिजारत के गर्ज से मुल्क शाम गए थे। वहाँ का जो बादशाह हिरक़ल था, हिरक़ल बादशाह ने अपने दरबार में अबू सुफियान को बुलाया और कहा कि मैंने सुना है मक्का में एक नबी है जो मोहम्मद के नाम है और नबूवत का दावा करते हैं, हम उनके ताल्लुक़ से चंद सवालात करते हैं। उसके बाद बहुत सारे सवालात किए गए अबू सुफियान से। उन्हीं सवालात में एक सवाल ये भी था कि बताओ अबू सुफियान, जो मोहम्मद के दीन को अपना लेता है, जो मोहम्मद की शरीयत को अपना लेता है, क्या बाद में वो मुर्तद भी हो जाता है? क्या बाद में वो इस्लाम को छोड़ भी देता है? अबू सुफियान ने क्या कहा था? अबू सुफियान ने कहा, सच बात उन्होंने बताई, हालांकि अभी कुफ्र की हालत में है, ईमान नहीं लाए थे, सच्ची बात उन्होंने बताई। कहा देखो मोहम्मद के दीन को तो लोग कबूल कर रहे हैं और जो इस्लाम को कबूल करते हैं हम लोग उन्हें सताते हैं, उन्हें तड़पाते हैं, उन पर जुल्म सितम ढाते हैं। इसके बावजूद भी वो अपने दीन से हटते नहीं हैं, अपने ईमान से हटते नहीं हैं, वो ईमान को छोड़ते नहीं हैं। मेरे भाइयों, बादशाह हिरक़ल ने कहा था और हकीकत भी यही है कि जो इस्लाम को समझ लेगा और समझकर इस्लाम में दाखिल होगा वो कभी भी इस्लाम को छोड़ नहीं सकता। तो ज़रूरत इस बात की है कि इस्लाम को इल्मी बुनियादों पर समझें। आज दीनी तालीम, इस्लाम की बुनियादी इल्म आज बहुत सारे मुसलमानों को नहीं है, बहुत सारे मुसलमान बच्चियों को नहीं है। तो ज़रूरत इस बात की है कि अगर इन फितना इर्तिदाद से अपने आप को, अपनी बच्चियों को, इस उम्मत की बेटियों को बचाना चाहते हैं तो दीनी तालीम को आम करें, दीनी तालीम को आम करें। आज दीनी तालीम कहाँ हम दे रहे हैं अपनी बच्चियों को? मेरे भाइयों, अपनी बच्चियों को दीनी तालीम दें, अकीदे की तालीम, ईमान की तालीम, तौहीद की तालीम, शिर्क क्या है, तौहीद क्या है, ईमान क्या है, जन्नत क्या है, दोज़ख क्या है, आखिरत क्या है, क़यामत क्या है, इन चीज़ों के बारे में आज हम अपने बच्चों को तालीम नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से बहुत जल्दी हमारी बच्चियां दुश्मनों के शिकार हो रही हैं। याद रखो, जो अपने आप को भी, अपने बच्चों को भी, अपने बच्चियों को भी अकीदा तौहीद की तालीम दे देगा, उन्हें बता देगा तौहीद क्या है, ईमान क्या है, अल्लाह की वहदानियत को बता देगा, याद रखो अपनी जान को कुर्बान कर देगा लेकिन कभी मुर्तद ना होगा, अपनी जान को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देगा लेकिन कभी गैरों के साथ भागेगी नहीं वो बच्चा। अगर हमने तौहीद की सही तालीम दे दी, दीन की सही तालीम दे दी, मैं तो आपसे कहना चाहूँगा कि दुनियावी तालीम के लिए लाखों करोड़ों रुपया हम खर्च करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। वहीं मेरे भाइयों, अपने बच्चों के ईमान की खातिर, अपने बच्चों के अकीदे की खातिर, अपने बच्चों की आखिरत की खातिर, अपने बच्चों और बच्चों की ईमान की खातिर, उन्हें आखिरत में आराम पहुंचाने की खातिर अपने बच्चों और बच्चों को भी दीन की तालीम दो, कुरान की तालीम दो, शरीयत की तालीम दो, ईमान की तालीम दो। नहीं तो आज देख रहे हैं सूरत हाल, हमारी इस उम्मत की बेटियां किस कदर गैरों के शिकार हो रही हैं। तो एक बहुत बड़ा सबब यह है कि दीनी तालीम ना होने की वजह से हमारी बच्चियां बहुत जल्दी मुर्तद हो रही हैं। और इसी तरीके से एक बहुत बड़ा सबब इश्क मोहब्बत के चक्कर है। इश्क मोहब्बत का ये फितना जिसमें जब इंसान इसमें मुब्तला हो जाए फिर ईमान और अक़ीदे को नहीं देखता है। और बिलखुसूस आज देखिए कॉलेज और स्कूलों में जो माहौल है, उनका जो मखलूत तालीमी निज़ाम है, जो मखलूत तालीम दी जाती है, एक जगह लड़के और लड़कियों को बिठाकर जो तालीम दी जाती है, यहीं से इश्क मोहब्बत का दरवाज़ा खुलता है। और कॉलेजों के बाद फिर कोचिंग सेंटर में भी मौका मिलता है। और इस तरीके से कभी ऐसा होता है कि कभी मुस्लिम बच्चे
بچی کبھی غیر مسلمان کے ساتھ عشق محبت کر بیٹھتی ہے اور اپنے محبوب کو پانے کے لیے چاہے عقیدے کی سودا کرنے پڑے، چاہے ایمان کا سودا کرنا پڑے، چاہے ماں باپ کی عزت کا سودا کرنا پڑے، چاہے سماج اور معاشرے کو بدنام کرنا پڑے، اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسلمان لڑکا کسی غیر مسلمان بچی کے ساتھ عشق محبت کر بیٹھتا ہے اور اپنے محبوبہ کو پانے کے لیے، اپنے معشوقہ کو پانے کے لیے اپنے عقیدے کا سودا کر بیٹھتے ہیں، اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں، اپنے ماں باپ کی عزت کا سودا کر بیٹھتے ہیں، سماج اور معاشرے کو بدنام کر ڈالتے ہیں۔ یہ عشق محبت ایک بہت بڑا ذریعہ ہے فتنہ ارتداد کا، جس وجہ سے آج ہمارے مسلم بچیاں بہت جلد ان لوگوں کی ہوس کے شکار ہو رہے ہیں اور ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، دین اسلام کو چھوڑ کر کسی غیر مذہب کو قبول کر رہی ہیں اور دوسروں کے ساتھ اپنی زندگی بسانے کو اب تیار ہو رہی ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو ایسی تعلیم دیں کہ عشق محبت جیسے فتنوں سے محفوظ رہے۔ اور میں ایک بات بتاؤں، آج کے اس دور میں بہت نیکدار وہ لڑکا ہے، بہت اچھا وہ لڑکا ہے جو کالج اور اسکول میں پڑھ کر اپنے آپ کو عشق محبت کے فتنے سے بچا لے، بہت بڑا نیکدار لڑکا ہے وہ، اور بہت اچھی اور بہت نیکدار لڑکی ہے وہ جو اسکول اور کالج میں پڑھ کر اپنے آپ کو عشق محبت کے فتنے سے اپنے دامن کو بچا لے، وہ بہت نیکدار اور بہت اچھی خاتون ہے، بہت اچھی بچی ہے جو اسکول اور کالج میں پڑھ کر اپنے آپ کو عشق محبت کے فتنے سے بچا لے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عشق محبت کا یہ ذریعہ ہے جو آج ہمارے بچے مرتد ہو رہے ہیں۔ اور یاد رکھو، ہماری شریعت یہ اجازت نہیں دیتی ہے کہ کسی مشرک سے مسلمان شادی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں سورہ بقرہ آیت نمبر 221 پر، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی مومن مرد کسی مشرک عورت سے شادی نہیں کر سکتے، نکاح نہیں کر سکتے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، یہاں تک کہ ایمان لائے۔ اور قرآن تو یہ بھی کہتا ہے اگر ایک لونڈی ہے جس کے پاس ایمان ہے، ایک لونڈی ہے، ایک نوکرانی ہے جس کے پاس ایمان ہے، توحید کی نعمت ہے، تو اس لونڈی اس نوکرانی سے یہ لونڈی اور یہ نوکرانی بہتر ہے اس عورت سے جو مشرک ہے، اس عورت سے جو کافرہ ہے۔ اسی طرح اللہ نے عورتوں کا بھی حکم دیا ہے کہ کوئی مومن عورت کسی مشرک مرد سے شادی نہیں کر سکتی، یہ قرآن کہتا ہے۔ اور اللہ اکبر، صحابہ کرام نے کیا نمونہ پیش کیے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ایسے واقعہ پیش آئے کہ کافروں نے مسلم عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن اللہ اکبر کیا خاتون تھی صحابیہ، کیسے نکاح کو ٹھکرا دیے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا واقعہ ہم سب کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سب کے لیے بڑی نصیحت اور عبرت ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ حضرت انس کی ماں ہیں اور حضرت انس کے باپ حضرت مالک ہیں۔ مالک انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ جب حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسلام کو قبول کیا اور اپنے شوہر مالک کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تب حضرت ام سلیم نے اپنے ننھے سے بچے کو لے کر اپنے شوہر سے الگ ہو گیا اور بچپن ہی میں اپنے بچے کو اشہد لا الہ الا اللہ کی تعلیم دینے لگے، کلمہ پڑھانے لگے، اسلام کی تعلیم دینے لگے۔ لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ ام سلیم اپنے شوہر سے الگ ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر، ابو طلحہ جو ابھی کفر کی حالت میں ہیں، کافر ہیں، ایمان نہیں لائے تھے، بڑی عظیم شخصیت تھے اور مالدار شخصیت تھے، ابو طلحہ نے حضرت ام سلیم کو نکاح کا پیغام بھیجا، شادی کا پیغام بھیجا، کہا اے ام سلیم میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، ام سلیم نے کیا جواب دیا، ہم سب کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت ہے۔ حضرت ام سلیم نے کہا اے ابو طلحہ سنو، اے ابو طلحہ سنو، تمہاری جیسی عظیم شخصیت کا نکاح کا پیغام کسی عورت کے لیے آئے، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ ایک طرف تو ام سلیم اس بات کا اقرار کر رہی ہیں، دوسری طرف ام سلیم نے کہا اے ابو طلحہ سنو،
میں تم سے چاہ کر بھی شادی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، تم کافر ہو، تم مشرک ہو، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ پھر ابو طلحہ نے کہا پھر کیا کرنا پڑے گا؟ تو ام سلیم نے کہا تم اسلام قبول کر لو، یہی تمہارا مہر ہوگا اور میں تم سے شادی کر لوں گی۔ اس کے بعد ابو طلحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، نبی کو گواہ بنا کر پھر حضرت ام سلیم سے نکاح کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو قرآن کی آیت کہتی ہے، قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ کوئی مومن مرد مومن عورت کسی مشرک مرد اور مشرک عورت سے شادی نہیں کر سکتے۔ آج دیکھو اس عشق و محبت کے بہکاوے میں آ کر ہماری کتنے مسلم بچیاں غیروں سے شادی کر رہی ہیں، کتنے مسلم لڑکے غیروں سے شادی کر رہی ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، فتنہ ارتداد کے جو اسباب ہیں، ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہمارا جو ماحول ہے گھروں کا دینی ماحول نہیں ہے۔ آج ہمارے گھروں میں دینی باتیں نہیں ہو رہی ہے، قرآن نہیں پڑھا جا رہا ہے، ترجمے کے ساتھ، مفہوم کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ ہمارے گھروں میں صحابہ و صحابیات کے واقعے کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو نہیں بتا رہے ہیں ایمان کیا ہے، اور گھروں میں جو دینی ماحول ہونا چاہیے وہ دینی ماحول آج ہمارے گھروں میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج ہماری بچیاں بہت جلد فتنہ ارتداد کے شکار ہو رہی ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک بہت بڑا سبب ہماری بچیاں جو آج غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں اور مرتد ہو رہی ہیں، موبائل کا غلط استعمال ہے۔ موبائل کا غلط استعمال ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں اور بچیوں کو ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں، بڑا سا موبائل، اس کی تربیت کیے بغیر، بتائے بغیر، اور کبھی چیک نہیں کرتے ہماری بچیاں یہ موبائل استعمال کر رہی ہیں، کیسے استعمال کر رہی ہیں، کہاں استعمال کر رہی ہیں، یہ ڈاٹا 1.5 GB کہاں یوز کر رہی ہیں، کیسے ختم ہو رہی ہیں۔ آج ہماری اس کمزوری کی وجہ سے آج ہماری بچیاں غیروں کے شکار ہو رہی ہیں۔ تو فتنہ ارتداد کا جو ایک بہت بڑا سبب ہے یہ موبائل کا غلط استعمال ہے۔ لہٰذا میں آپ سب سے آخر میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ میرے بھائیوں، اپنے بچوں اور بچیوں کو ایسی تعلیم دیں، ایسی دینی تعلیم دیں، ایسے عقیدے کی تعلیم دیں، ایسے ایمان کی تعلیم دیں اور ایسی تربیت دیں، اور اپنے بچوں اور بچوں کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وہ جام پلائیں کہ آخری سانس تک جان چلی جائے پر ایمان سے ایمان کی دولت نہ جائے، دل سے ایمان کی دولت نہ جائے، دل سے اللہ اور اس کی رسول کی محبت نہ جائے۔ یہ ایسی تربیت دیں، ایسی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو جام پلائیں کہ آخری سانس تک ہمارے بچے اس پر ثابت قدم رہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، آج کتنے خبریں آ رہی ہیں کہ مسلم بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، اس کے بہت سارے وجوہات ہیں، ایک چند اسباب آپ کے سامنے ذکر کیے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتلائی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، ہمارے دلوں کو پھیر دے اور ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے، اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو فتنہ ارتداد سے محفوظ رکھے۔ اللہ بالخصوص اس امت کی بیٹیوں کو، اس امت کی بہنوں کو، ہماری ماؤں بہنوں کو اس فتنہ ارتداد سے تو حفاظت فرما۔ یا پروردگار ہم سارے مسلمانوں کو دینی تعلیم خوب سے خوب حاصل کرنے اور عام کرنے، پھیلانے کی توفیق دے۔ یا پروردگار جب تک اس دنیا میں رکھ، اللہ ایمان، عقیدہ توحید اور کلمہ لا الہ الا اللہ پر رکھ، اور جب ہم سب کا خاتمہ ہو، اللہ ایمان کی حالت میں ہمیں خاتمہ نصیب فرما۔